پھر اب ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بڑی زبردست دعا بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر روز صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا تو اس کو دن رات میں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ فرمایا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اسے جو صبح و شام یہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اسے نہ کوئی ضرر پہنچے گا اور نہ کوئی اچانک مصیبت اس کو پہنچے گی۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اب یہ دعا دیکھنے میں کتنی چھوٹی ہے، لیکن اس کی تاثیر اتنی زبردست ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں اس سے منسلک۔ ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھے تھے اور یہ حدیث پڑھ کر شاگردوں کو سنائی۔ اب جب حضرت ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث سنا رہے تھے تو ان کے اوپر خود فالج کا اثر ہوا تھا، ان کے چہرے پر فالج کا اثر تھا۔ تو ایک شاگرد ان کو حیرت سے دیکھنے لگا، سوالیہ نگاہوں سے، یعنی وہ اس لیے دیکھ رہا تھا کہ حضرت ہم کو یقین ہے کہ آپ یہ دعا پابندی سے پڑھتے ہوں گے، اس کے بعد بھی پھر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا، تو یہ آپ کے چہرے پر فالج کا اثر کیسے ہو گئے؟ تو حضرت نے اس کو دیکھا تو اس کی آنکھ جو سوال کر رہی تھی حضرت اس کو سمجھ گئے۔ تو حضرت اس سے فرمانے لگے کہ بھائی اس طریقے سے مجھ کو کیا دیکھتے ہو؟ یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے یہ بالکل صحیح ہے اور بالکل ایسی ہی ہے جیسے میں نے بیان کی ہے، اور میں نے حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کی، اور نہ حضرت عثمان نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب کوئی غلط بات منسوب کی ہے۔ یہ روایت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ اصل میں قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک دن میں بہت غصے میں تھا اور غصے کی وجہ سے یہ دعا پڑھنا میں بھول گیا تھا، تو اس دن اللہ نے میرے مقدر میں یہ فالج طے کر کے رکھا تھا، تو یہ فالج کا اٹیک مجھ پر ہو گیا۔ یعنی جب تک میں یہ دعا پڑھتا رہا، جب تک فالج نہیں ہوا، ایک دن میں غلطی سے دعا پڑھنا بھول گیا غصے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے، تو تب فالج کا اٹیک میرے اوپر ہوا۔ یعنی آپ دیکھیے یہ دعا کوئی پڑھ لے تو پریشانی کوئی راستہ ہی نہیں ملتا زندگی کے اندر آنے کے لیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قصہ تو مشہور ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق کے ایک شہر حیرہ کے امیر کے یہاں مہمان ہوئے، تو کسی خیرخواہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان اجمیوں سے ذرا ہوشیار رہنا ورنہ کہیں یہ آپ کو زہر نہ کھلا دیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، کون سا زہر مجھ کو کھلائیں گے، ذرا وہ زہر لے کر آؤ۔ تو ایک زہر لایا گیا اور بہت زیادہ اثر والا زہر تھا، کوئی اس کو اگر پی لے تو اگلے لمحے ہی وہ گر کر مر جاتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ زہر لایا گیا، حضرت نے اس شیشی کو کھولا اور اپنے ہاتھ پر وہ پورا زہر نکالا اور یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور فوراً اس کو پورے زہر کو گڑگڑا کر پی گئے۔ اب وہ پینے کے بعد لوگ دیکھتے ہی رہ گئے، حضرت کے اوپر زہر کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر کھانے کے اوپر یہ دعا 1 مرتبہ پڑھ لے اور دم کرے اور پھر وہ کھانا کھائے، تو اگر کسی نے کھانے کے اندر زہر بھی ملا دیا ہو تب بھی وہ کھانا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنی زبردست دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے۔ آپ ان حالات کے اندر جب کہ
لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کس کو کرونا وائرس ہوا ہو اور وہ کوئی کسی طریقے سے کھانے کے اندر اس کا ہاتھ لگاؤ۔ اس وقت کیا کریں؟ آسان نسخہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیے یا پانی پیجئے یا کوئی شربت پیجئے، کوئی بھی چیز استعمال سے پہلے آپ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے، اس میں دم کر لیجئے، پھر اس کو کھائیے اور پیجئے، تو اس کے اندر اگر کسی قسم کا کوئی وائرس یا زہر کا اثر ہوگا بھی تب بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی بھی نقصان اس کا ہمارے اوپر نہیں ہو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس دعا کو بہت پابندی سے پڑھتا تھا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ فرمانے لگے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے میں نے ناغہ کر دیا، میں نے پڑھا نہیں، اسی دن ایک بچھو نے آ کر مجھ کو ڈس لیا۔ یعنی جب تک یہ دعا کا اہتمام تھا، جب تک کوئی پریشانی نہیں ہوئی، جب یہ دعا پڑھنا بھول گئے اس دن ایک پریشانی ہو گئی، ایک بچھو نے آ کر ڈس لیا۔ اور اس سے بھی عجیب ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں، قربان جائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، کتنی خوبصورت دعائیں ہم کو سکھا کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ النبی الامی وسلم۔ حیات الحیوان میں ہے کہ شیخ امام فخر الدین توریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ تقی الدین حورانی رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب الفرائض پڑھ رہا تھا، اچانک ایک بچھو آ گیا، تو شیخ تقی الدین صاحب اس بچھو کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر اس طرح کھیلنے لگے، الٹ پلٹ کرنے لگے۔ بھلا بتائیے، بچھو کو دیکھ کر تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ کہیں یہ ڈس نہ لے، لیکن یہ بچھو کو دیکھ کر اس طریقے سے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ تو شیخ فخر الدین صاحب جو تھے انہوں نے کتاب بند کر دی، تو شیخ تقی الدین صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، پڑھتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت پہلے آپ یہ بچھو کا منتر مجھ کو بتائیے کہ یہ بچھو کیوں نہیں آپ کو ڈس رہا۔ تو شیخ تقی الدین صاحب فرمانے لگے کہ وہ تو تو بھی جانتا ہے، تیرے پاس بھی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم اس کا منتر کیا ہے۔ تو شیخ تقی الدین صاحب فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لے صبح و شام، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اس کو کوئی چیز ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور میں نے یہ دعا پڑھ لی ہے تو پھر کیسے یہ بچھو مجھ کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان حالات کے اندر ہم لوگ اس دعا کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ دیکھو، یہ کبھی مت سوچنا کہ ایک لائن کی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، بلکہ جس زبان سے یہ دعائیں ادا ہوئی ہے اور جس زبان نے ان دعاؤں کی فضیلت بیان کی ہے، اس زبان نبوت کو دیکھو کہ اس سے کبھی کوئی غلط بات اور جھوٹ بات نہیں نکلی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہ دعائیں بتائی۔